پارٹ 39۔ دونوں حویلیوں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ شاہینہ بلوچ نے روشنا کے رشتے کے لیے بھی ہاں کر دی تھی، اور ایسا ممکن بھی نہ تھا۔ اتنے سالوں بعد ان کی بہن ان کے گھر آتی اور وہ انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیتی، جبکہ دونوں حویلیوں میں آنا جانا ایک بار پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اسناد بلوچ کی وجہ سے جو تعلق ٹوٹے تھے، آج وہ پھر سے جڑ گئے تھے، جس پر سب ہی سرشار تھے۔ مہندی والے روز ہی ان دونوں کا نکاح رکھ گیا تھا، جس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ ضحیٰ کو لگتا تھا کہ نصرت بلوچ نے اسے معاف نہیں کیا ہوگا، وہ اسے خفا ہوں گی، لیکن جب نصرت بلوچ نے اس کو دیکھا تھا تو اسے اپنے سینے سے لگا کر ساری ناراضگی دور کر دی تھی، جس پر ضحیٰ پرسکون ہو گئی تھی۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس بات پر ضحیٰ کا یقین اور پختہ ہو گیا تھا۔ شاہینہ بلوچ اور نصرت بلوچ تو چاہتی تھی کہ ضحیٰ اور قاسمہ کی شادی بھی پھر سے ہو، لیکن سائمہ اور احتشام نے صاف منع کر دیا تھا کہ جن کی شادی ہو رہی ہے ان پر ہی دھیان دیں۔ آج رائکا اور شہروز کو شاپنگ پر جانا تھا، جس پر رائکا نے خوب ہنگامہ مچایا تھا کہ اس نے اکیلے اس کے لیے شہروز چودھری کے ساتھ کہیں نہیں جانا، لیکن اس کی روشنا نے نہیں سنی تھی، زبردستی اس کو تیار کیا تھا، جس پر وہ منہ پھیلا کر پھر رہی تھی۔ اکیلے بھیجنا تو شاہینہ بلوچ بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن احتشام کے کہنے پر بھیج رہی تھی، اور رائکا صرف یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا بھائی اتنی آسانی سے مان کیسے سکتا ہے۔ ملازم نے شہروز چودھری کے آنے کی اطلاع دی تو رائکا اپنے گرد چادر لپیٹے باہر چلی گئی تھی، جہاں وہ اس کا گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے گاڑی شہر کی طرف دوڑا دی تھی۔ گاڑی میں خاموشی کا راج تھا، جس سے رائکا سمت شہروز خود بھی اکتا گیا تھا۔ اس نے کبھی اکیلے سفر نہیں کیا تھا۔ جب پہلے انہیں لے کر آیا تھا تب ساتھ قاسمہ تھی، جو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور آج وہ رائکا کے ساتھ آیا تھا، جو اس کے شریک حیات بننے جا رہی تھی، اور اس طرح چپ بیٹھی تھی جیسے بول نہ سکتی ہو۔ تم بولتی نہیں ہو کیا؟ منہ دہی جما کر کیوں بیٹھی ہو؟ آخرکار شہروز اس خاموشی سے تنگ آتا اس کے نہ بولنے پر ٹونٹ کر گیا تھا، جس پر رائکا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں تو میں آپ سے کیا بات کروں، جس کو لڑکوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ پہلے آپ بولنا سیکھ لیں۔ جس کو لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، پہلے آپ بولنا سیکھ لیں، پھر یہ فرمائشی پروگرام بھی رکھ دیجیے گا۔ رائکا نے تپتے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ مطلب تم کہہ رہی ہو کہ مجھے تم سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ ذرا یہ بتانا میں نے تم سے کیا بدتمیزی کی ہے؟ شہروز نے ایک نظر اس کے لال ہوتے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں تو کیا لڑکیوں سے اس طرح بات کرتے ہیں کہ کیا منہ میں دہی جما کر بیٹھی ہو؟ رائکا نے اس کی غلط بتائی تو شہروز کے ہونٹ او کی شیپ میں گول ہوئے۔ مطلب تمہیں اصل غصہ اس بات پر آ رہا ہے میں نے تمہیں یوں کیوں کہا کہ تم منہ میں دہی جما کر بیٹھی ہو؟ اس نے اپنی بات کی تائید چاہی تو رائکا نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اگر تمہیں میرا یہ بولنا اتنا ہی برا لگا تو تم بول لیتی، کیوں اتنی دیر سے چپ چاپ بیٹھی ہو؟ شہروز سارا الزام اس کے سر ڈالتا تو رائکا نے صدمے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھتے تو میں آپ کو کسی بات کا جواب دیتی، اور اگر میں زیادہ بولتی
نہ تب بھی آپ کو تو مسئلہ ہونا تھا۔ وائکا نے ہم وجہ بتائی تو شہروز نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ ویسے ہی آپ کو اچانک مجھ سے شادی کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی تھی؟ کہیں آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تو نہیں شادی کر رہے؟ وائکا بے تک کے سوال پر شہروز نے اس کی جانب دیکھا تھا، جیسے اس کی بات کا مقصد سمجھنا چاہ رہا ہو۔ بے تک کے سوال پر شہروز نے اس کی جانب دیکھا تھا، جیسے اس کی بات کا مقصد سمجھنا چاہ رہا ہو۔ میں کس چیز کا بدلہ لوں گا تم سے؟ شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا تو وائکا نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ یہ تو آپ کو ہی پتہ ہوگا، وائکا نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا تھا کہ شہروز اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی ہر دفعہ اسے مختلف لگی تھی، کبھی اتنی بہادر تو کبھی اتنی ہی بزدل، لیکن اس کا دھوپ چھاؤں جیسا انداز شہروز چودھری کو پسند آ رہا تھا۔ کیا میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ شہروز نے کچھ سوچتے اس سے کازما والی بات بتانی چاہی تھی، جس پر وائکا نے کچھ دیر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اگر وہ بات آپ کے ماضی کا حصہ ہے تو مجھے نہیں جاننا، کیونکہ میں حال میں جینے والی لڑکی ہوں۔ ماضی سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے، آپ کا بھی ہے اور میرا بھی تھا، اس لیے میں حال میں رہنا زیادہ پسند کروں گی۔ وائکا کندھے اچکا کر بولتی سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں نے کسی اور سے محبت کرتا تھا، تو شہروز نے متاثر کردہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا تو وائکا نے بھی اسے دیکھا تھا، لیکن نگاہیں ملنے پر سپاٹا کر زاویہ بدل لیا تھا۔ پہلے کرتے تھے نا اور یک طرفہ محبت تھی، تو مجھے یقین ہے نکاح کے بعد میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ اور وائکا مسکراتے ہوئے اس سے بولتی اس کی گاڑی روکنے پر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ جبکہ اس کی مسکراہٹ شہروز چودھری کی دھڑکنوں کو الگ ہی لے پر دھڑکا گئی تھی۔ وہ خود بھی مسکراتا گاڑی سے باہر نکلتا مال میں گیا تھا۔ وائکا خاموشی سے بیٹھی تھی، جبکہ شہروز نہ جانے کتنے جوڑے ریجیکٹ کر چکا تھا، جس پر اب وائکا کو غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے، لیکن خود پر جبر کیے بیٹھی تھی۔ سر یہ والا دیکھیں۔ سیلز گرل نے بھی اب اکتائے ہوئے لہجے میں ایک خوبصورت وائٹ سوٹ اس کے آگے رکھا تو وائکا اور شہروز نے چونک کر اس کے ڈریس کو دیکھا تھا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ شرارہ اور اس کے ساتھ لال چیزی ان دونوں کو ہی پسند آئی تھی، جس پر سیلز گرل نے شکر کا سانس لیتے وہ ڈریس پیک کیا تھا، جس کو لیتے ان دونوں نے گھر کی راہ لی تھی، جبکہ وائکا نے گھر جا کر روشنا کو سنانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ احتشام سائیں، آپ نے وائکا کو اجازت دے دی، یا پھر درستگی کرو آپ جملے کو کی تو وہ یہ کہ آپ نے شہروز وائکا اجازت دے دی کہ وہ وائکا کو شاپنگ پر لے کر جا سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی سے آپ کون سی دشمنی نکال رہے ہیں؟ احد نے جب روشنا کو شاپنگ پر لے جانے کی اجازت احتشام سے چاہی تھی، لیکن اس نے صاف منع کیا تھا، جس پر احد نے زوہا کو فون کرتے اسے منانے کو کہا تھا، اور پیچھے آدھے گھنٹے سے زوہا یہ کام بخوبی انجام دے رہی تھی۔ جان سے کچھ بات کرنی تھی یار، اس لیے میں نے اجازت دے دی۔ اب احد تو فضول ضد پالے بیٹھا ہے، ہم سب اپنی شاپنگ مکمل کر چکے ہیں۔
روشنا کی بھی مکمل ہے، تو میں نے اس لیے کہا کہ اجازت دیتا بجائے اپنے بھائی کو سمجھانے کہ تم مجھے منا رہی ہو۔ احتشام نے موبائل پر میسج ٹائپ کرتے مصروف انداز میں جواب دیا تو زحا نے ہفکے سے اسے گورا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ہی غلط ہوں، آپ کریں اپنا کام، نہ روٹھے پن سے بولتی۔ اس نے احتشام کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا، جس کو دیکھ کر احتشام نے اس کا ہاتھ کھینچا تھا، جس پر وہ سیدھا اس کی گود میں آ گری تھی۔ احتشام صحیح، میں نے موبائل مانگا تھا، اب بھائی کو جواب دیں تو دوں، نہ وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ زحا نے اس کی گرفت میں مچلتے دہائی دینے والے انداز میں کہا تو اس کے انداز پر احتشام کو ہنسی آئی تھی۔ اس کا اپنی گرفت سے آزاد کرتے موبائل اس کے ہاتھ میں دیا تھا، جسے لیتے اس نے عہد کے نمبر پر ٹیکسٹ چھوڑتے منہ پھیلاتے موبائل اس کے ہاتھ میں دیا تھا، جسے تھام کر احتشام پھر سے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ زحا پیر ٹپچتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ زحا پیر ٹپچتی کمرے سے نکل گئی تھی کہ ایک دم سر چکرانے پر ریلنگ کا سہارا لیا تھا۔ زحا کیا ہوا، ٹھیک ہو آپ؟ رائکا جو ابھی اندر آئی تھی، اس کو سر پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے اس تک آتے اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس چکر آ گیا تھا۔ آپ بتائیں، آپ لے آئیں نکاح کا جوڑا؟ زحا اس کی فکر مندی پر مسکراتے اس کا دھیان ہٹایا تو رائکا نے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس نے پھولے منہ کو دیکھ کر زحا نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ رائکا آپ کا بھائی؟ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ڈریس ہے۔ روشنا نے ایک نظر رائکا کو دیکھنے کے بعد سوٹ کی طرف دیکھتے اس کو سر ہلایا تھا، جسے ابھی زحا نے نکالا تھا۔ روشنا آپو اس ایک سوٹ کو لینے کے لیے ہمارا سارا دن برباد کر دیا ہوگا۔ اللہ معاف کرے، اتنے کپڑے ریجیکٹ کر کے ان چودھری صاحب کو یہ سوٹ پسند آیا ہے، ورنہ مجھے تو اس سیلز گرل کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت رو دے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ کیا منہ میں دہی جما کر بیٹھی ہو، انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا میرا۔ رائکا ایک سانس میں بولتی انہیں اپنے دکھ سنا رہی تھی، جو آنکھیں پھیلائے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس کے چپ ہونے پر ان دونوں کو ایک شکوہ خود کو دیکھتے کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ ہا 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 ہا، رائکا ہا ہا ہا، رائکا ہی تو رائکا ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ شہروز بھائی کہ کیا ہوگا، روشنا نے اس کا گال کو کھینچتے ہوئے کہا تو رائکا ناراضگی سے رخ پھیر رہا تھا۔ اچھا نا، سوری، مذاق کر رہے ہیں ہم۔ ویسے دیکھو بھائی نے کتنی محبت سے تمہارے لیے جوڑا پسند کیا ہے، اور ایک تم ہو جو ناراض ہو رہی ہو، زحا نے تحمل سے کہا تو روشنا بھی اس کی بات سے متفق ہوئی تھی۔ اچھا، اور جو انہوں نے میری بے عزتی کی اس کا کیا؟ رائکا نے پھر سے پرانی بات یاد دلائی تو روشنا نے اس کے سر پر چھت رسید کی تھی۔ بیوقوف لڑکی، وہ تمہاری خاموشی سے زج ہو گئی ہوں گے اس لیے کہہ دیا، تم تو دل پر ہی لے کر بیٹھ گئی۔ ویسے کیا باتیں ہوئی تھیں؟ روشنا نے آہٹ میں شرارت سے پوچھا تو رائکا نے ان دونوں کو دیکھا تھا جو جواب کی منتظر تھی۔ جیسا آپ دونوں سمجھ رہی ہو نا، ویسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم الحمدللہ لڑتے ہوئے گئے تھے اور بے زبان بن کر واپس آ گئے۔ اب بتائیں کھانے میں کیا ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ رائکا مزے سے ان کو بتاتے خود ہی اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ ان دونوں نے اس کے کارنامے سنتے صدمے سے اسے دیکھا تھا۔ سائم
آپ چھوڑ آئے نا مجھے حویلی، میں یہاں تو ہو جاتی ہوں، بور ہو جاتی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، کل مہندی کا فنکشن ہے۔ سائم آپ چھوڑ آئے نا مجھے حویلی، میں یہاں بور ہو جاتی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، کل مہندی کا فنکشن ہے، وہاں پر سب کتنا مزہ کر رہی ہوں گی اور آپ نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہوا ہے۔ کاظمہ سائم کی منتیں کرتی بولی تھی، جو سکرین پر چلتی فلم دیکھنے میں مہو تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہنی وہاں جانے کی، آپ یہاں ہی رہیں اپنے شوہر کے پاس، وہاں تو وہ تینوں موجود ہیں نا ایک دوسرے کے لیے، آپ اپنے شوہر کے پاس رہیں جس کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ سائم نے سہولت سے انکار کیا تو کاظمہ نے آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھا تھا۔ کل بھی نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی میں، کاظمہ نے جلتے گڑتے کہا تو سائم نے دلکشی سے مسکرایا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہنی، وہاں اپنا فنکشن انجوائے کریں گے اور ہم دونوں یہاں انجوائے کریں گے۔ سائم نے بے باک نظروں سے اس کو گھورتے معنی خیزی سے کہا تو کاظمہ سپٹا کر کمرے سے باہر نکلی تھی، جبکہ سائم رمیز کا میسج ملتے ہی اپنی ورلڈ اور گاڑی کی چابی اٹھاتا کمرے سے باہر نکل لی تھی۔ سائم آپ خود گھر سے باہر نکل جائے، سائم آپ خود گھر سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اب جب مجھے نہیں جانے دے رہے۔ اس کو باہر جاتے دیکھ کاظمہ تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی کہ سائم نے مسکراتے اپنے قدم روکے تھے۔ حائل ہوتی تھی کہ سائم نے مسکراتے اپنے قدم روکے تھے۔ تم کمرے سے باہر آ گئی تھی نا، اس لیے میں باہر جا رہا ہوں اور ایک بہت ضروری کام ہے۔ اس کے ماتھے کو چوم کر وہ لمبے لمبے ڈاک پڑتا باہر چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد احتشام اور سائم فارم ہاؤس میں پہنچے، تیزی سے ٹرک روم میں داخل ہوئے تھے جہاں اسد بلوچ اور حیات بیگ نڈھال سے کرسی پر بیٹھے تھے۔ وہ 3 دن میں ہی اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ احتشام بھائی، حیات بیگ کی حالت بہت خراب ہے، ان کو ہسپتال لے جائیں۔ کیا رمیز نے ہمدردی سے کہا تو احتشام نے کٹلی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ تمہیں اتنی ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے؟ رمیز یہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں اور انہیں یہی سزا ملے گی، تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے جب تک اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لیں۔ احتشام انتہائی صفاقی سے بولا تھا۔ احتشام ایک دفعہ ہی مار دو، اسد بلوچ نقاہت زدہ آواز میں اٹک اٹک کر بولے تھے۔ 3 دن سے وہ انہیں الیکٹریکل شاک دے رہے تھے، اناج کا ایک دانہ نہیں دیا تھا، جن سے ان کی آدھی ویسے ہی ختم ہو گئی تھی، صرف پانی دے رہے تھے جو شاید ان کو زندہ رکھنے کے لیے تھا۔ ہرگز نہیں، ابھی وقت ہے، معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے زندہ رکھنے کے لیے تھا، ہرگز نہیں، ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگ لو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری آخرت آسان ہو جائے۔ احتشام درشت تنگی سے بولتا باہر نکل گیا تھا۔ سائم بھی نفرت بھری نظریں ان کے وجود پر ڈالتا چلا گیا تھا۔ رمیز، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، سائم نے اپنے ساتھ چلتے رمیز سے کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سائم ایک گہرا سانس کھینچتے خود کو پرسکون کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ رمیز، تم سے جو بات کر رہا ہوں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم امارہ سے نکاح کر لو، وہ اکیلی ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کے پاس، تم اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو، اس طرح تم دونوں کی ایک فیملی مل جائے گی۔
سائم کی بات پر رمیز کی تو خوشی سے باتیں کھل گئی تھیں۔ وہ تو خود اس سے یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ بہت سوچ کر اس نے یہی فیصلہ کیا تھا، کیا وہ اس کا محرم بن کر اسے تحفظ دے گا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ رمیز نے مسرور ہوتے پوچھا تو سائم نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ رمیز تمہاری خوشی دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم راضی ہو امارا سے نکاح کرنے کے لیے۔ احتشام نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر پوچھا تو رمیز نے خوشی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر کیا مجھ سے نکاح کر کے مجھے ہمیشہ ویسا ہی تحفظ دو گے جیسے اس روز دیا تھا؟ امارا کی آواز سن کر تحفظ دو گے جیسے اس روز دیا تھا؟ امارا کی آواز سن کر رمیز جھٹکے سے پیچھے مڑا تھا جہاں وہ اس کی شال کو اپنے گرد لپیٹے کھڑی تھی۔ دوسرے جھٹکے اسے شلوار قمیض میں دیکھ کر لگا تھا۔ رمیز کو رکش آیا تھا اپنی قسمت پر کہ کوئی اسے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے، اس کی خاطر خود کو بدل دے۔ بھائی نکاح کر لیں، باقی ساری زندگی دیکھتے رہنا، اسے کہیں ایسا نہ ہو اس کا ارادہ بدل جائے۔ اس کی محویت نوٹ کرتے علی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو رمیز ہوش میں آیا تھا۔ احتشام کے اشارے پر نکاح شروع ہوا تھا تو ہمارا کی آنکھوں میں پانی بھرا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ اپنی ماں اور باپ کی یاد شدت سے آئی تھی، لیکن وہ ان رشتوں سے محروم تھی۔ اس کے پاس صرف ایک ہی رشتہ تھا جو اس کا محرم تھا اور جس کی سنگت پاتے وہ خوش تھی۔ نکاح ہوتے ہی سب رمیز سے ملتے چلے گئے تھے، البتہ علی فارم ہاؤس میں ہی تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سب کے جاتے رمیز نے امارا کو دیکھا تھا جو ریڈ کلر کی شارٹ فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامے پہنے، لال ہی دوپٹہ سر پر ٹکائے، ہونٹوں کو پیور ریڈ لپسٹک سے رنگنے، سادگی میں بھی اس کا گال دھڑکا گئی تھی۔ رمیز نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے پہلا محبت بھرا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تھا کہ امارا محبت بھرا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تھا کہ امارا تمہیں اس کے لمس پر سکون سے آنکھیں بند کرتے اس کے لمس سے سکون محسوس کیا تھا۔ میری تنہا زندگی میں آنے کے لیے شکریہ۔ امارا کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو لبوں سے کاٹا تھا کہ امارا نے اس کی شرٹ کے کالر کو سختی سے مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ رمیز اس کے لبوں کو اپنے چہرے کی نقشے پر محسوس کرتے امارا ہلکی آواز میں منمنائی تھی، جس پر رمیز نے اس کو باہوں میں اٹھاتے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے تھے کہ امارا گرنے سے ڈر سے اس کی گردن میں بازو حمائل کرتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ رمیز نے کمرے میں قدم رکھا تو گلاب کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا، جس پر اس کے لب مسکرائے تھے، مطلب ان کا ارادہ پہلے سے ہی تھا۔ تبھی علی اسے کمرے میں آنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ مسکراتے امارا کو بیڈ پر لٹاتے اپنی شرٹ اتارتا اس کی گردن پر جھکتا اپنے لبوں سے معطر کرنے لگا تھا۔ جبکہ اس کی قربت پر امارا جیسی بولڈ سی لڑکی بھی گھبرا کر ہاتھ بڑھاتے لیمپ آف کر گئی تھی۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میرا ناول کیسا لگا۔ اگر میرا ناول اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔